بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں اسد کرل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، شہباز شریف کے ساتھ ایک دفعہ پھر ہاتھ ہو گیا ہے اور مسلم لیگ نون میں اب کون سا بیانیہ چلے گا اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ پہلے کتنی مرتبہ اس حوالے سے ہاتھ ہو چکا ہے، اس حوالے سے آج ہم کچھ چیزیں آپ کو شیئر کریں گے۔ تو ناظرین، ایک تو یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا یہ بیان آنا کہ نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ چونکہ نااہل ہیں اس لیے وہ تو الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے، لہٰذا اب وزیر اعظم جو آئندہ کے ہوں گے اس کے جو امیدوار ہوں گے وہ شہباز شریف صاحب ہوں گے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ شاہد خاقان عباسی، ایک طرف تو یہ آپ سمجھ لیں کہ شاہد خاقان عباسی وہ ہیں جن کو شہباز شریف صاحب کے اوپر پریفرنس دے کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے ان کو یعنی وزیر اعظم بنایا تھا، اور دوسری جانب شاہد خاقان عباسی صاحب کا اگر شمار دیکھا جائے تو مریم صاحبہ یا نواز شریف صاحب کے مطلب انتہائی قابل اعتماد جو ساتھی ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو شہباز شریف صاحب۔ لیکن ان کی جانب سے یہ بیان آنا کہ مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب چونکہ ایلیجیبل نہیں ہوں گے الیکشن میں اور آئندہ کے نون لیگ کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اس کے امیدوار ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مفاہمت کا بیانیہ جو ہے وہ پرویل کیا اس نے، مزاحمت کا بیانیہ جو نواز شریف صاحب کا ہے اور مریم صاحبہ ہے اس کے ساتھ سے انہوں نے بھی ڈس آن کر دیا ہے۔ اس کے فوری بعد آپ نے دیکھا کہ جو مریم صاحبہ کے ترجمان ہیں سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب، انہوں نے کہا کہ اس بیان کے ساتھ انہوں نے اختلاف کر دیا شاہد خاقان عباسی کے بیان کے ساتھ، اور دوسری جانب جو ہی مریم صاحبہ اپنے صاحبزادے کی شادی کی تقریبات جو ہے ان سے فارغ ہوتے ہی پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ نون لیگ کا جو آفیشیل ہینڈل ہے، جو کہ بظاہر تو صدر پارٹی کے شہباز شریف صاحب ہیں لیکن ان کے ہی جو حق میں ایک بات کی گئی تھی شاہد خاقان عباسی کی جانب سے، جس میں یہ تاثر دیا گیا تھا کہ نواز شریف صاحب یا پارٹی کی جانب سے یہ فیصلہ ہے کہ آئندہ امیدوار وزیر اعظم کے شہباز شریف صاحب ہوں گے، تو اس کے برعکس اس ہینڈل کو یوز کیا گیا اور مریم صاحبہ کی جانب سے آفیشیل ہینڈل سے یہ ٹویٹ کیا گیا کہ پارٹی کے جو تمام معاملات ہیں وہ نواز شریف صاحب طے کرتے ہیں اور شہباز شریف صاحب بھی ان کے فیصلوں کے پابند ہیں، اور جب وقت آئے گا تو اس وقت جو بھی فیصلہ ہوگا اور اگر شہباز شریف صاحب کے حق میں ہوتا ہے تو اس میں بھی ہمیں کوئی مذائقہ نہیں۔ یعنی مریم صاحبہ نے جو شاہد خاقان عباسی نے جو مفاہمت کا بیانیہ تھا، جو شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم کو امیدوار بننے کی بات کی تھی، اس بات کا انہوں نے اس کے ساتھ کھل کر اختلاف کر دیا، اور جو ان کو لگ رہا تھا کہ شاید یہ جو بیانیہ ہے یا یہ جو ایک سٹیٹمنٹ ہے شاہد خاقان عباسی کی جانب سے، اگر اس پہ مریم صاحبہ خاموش رہتی ہیں، نون لیگ خاموش رہتی ہے یا نواز شریف صاحب کی جانب سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آتی، تو ان کو یہ خدشہ تھا کہ نون لیگ کی جو پارٹی ہے اس کے اوپر ٹیک اوور کر لیں گے شہباز شریف صاحب، جو کہ آلموسٹ آپ نے دیکھا کہ ان کے ساتھ بیانیے کے ساتھ نون لیگ کے جو ارکان پارلیمنٹ ہیں ان کی بڑی تعداد ہے، اور ان کے جو عہدیداران ہیں ان کی بڑی تعداد بھی ان کے ساتھ ہے، اور اس کے حوالے سے اپنی پارٹی سے گرفت جو ہے لوز ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے مریم صاحبہ نے یہ فوری طور پر یہ کارڈ کھیلا ہے تاکہ اس چیز کو ایک دھندلاہٹ کا شکار کیا جائے، اس کو چیز کو ایک جو ایمبیگوٹی پیدا کی جائے، اور جو دھڑے ہیں یا جو گرفت ہے پارٹی کے اوپر، نون لیگ کے اوپر، وہ شہباز شریف صاحب کی نہ، اور دوسری جانب یہ جو بیانیے کے حوالے سے جو جیت کی بات ہوتی ہے تو اس حوالے سے شہباز شریف صاحب کا نون لیگ کا جانب سے وزیر اعظم ابھی سے نامزد کیا جانا جو ہے اس سے اس بیانیے کی بھی ایک واضح جیت ہوگی۔ ناظرین، اس سے پہلے یہ کوئی پہلی موقع نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہاتھ ہوتا رہا، اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ شہباز شریف صاحب کو یہ ان کو دلاسا دیا گیا نواز شریف صاحب کی جانب سے۔ ایک مرتبہ جب پریزیڈنٹ نون لیگ کا بنانا تھا تو اس وقت شہباز شریف صاحب سے کمٹمنٹ کی، لیکن پہلی مرتبہ یعنی ان کو نہیں، بعد میں ان کو پھر بنا دیا گیا صدر، اس وقت ان کو صدر نہیں بنایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب شاہد خاقان عباسی کو وزیر اعظم بنایا گیا اس سے پہلے شہباز شریف صاحب سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو وزیر اعظم جو ہے بنایا جائے گا، لیکن اس وقت بھی ان کے ساتھ ہاتھ ہوا۔ اس سے پہلے بھی ایک موقع ایسا آیا تھا کہ نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو خود کہا تھا بلا کے کہ اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ تھک چکے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اب یہ وزارت عظمیٰ کا جو عہدہ ہے آپ سنبھال لیں، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں اب باقاعدہ
یہ چھوڑنا چاہ رہا ہوں اور آپ جو ہے وزارت عظمیٰ کے منصب پر بٹھانا چاہتا ہوں۔ اس وقت کلثوم صاحبہ بھی زندہ تھیں اور مریم صاحبہ اور کلثوم صاحبہ کا سخت اس پہ رد عمل آیا، جس پر نواز شریف صاحب اپنی ہی کئی بات سے مکر گئے اور شہباز شریف صاحب کو جو کہا تھا کہ 2-2.5 گھنٹے میں باقاعدہ اس کی وہ اناؤنسمنٹ کرنے والے ہیں، شہباز شریف صاحب نے اس حوالے سے کچھ جو قریبی دوستوں ہیں یہ ہلکے ہیں ان سے بھی بات یہ شیئر کی تھی، اور اس کے بعد آج تک اس کا پھر انتظار وہ کرتے رہے، کبھی بھی ان کو یہ موقع نہیں دیا گیا۔ تو ناظرین، یہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ جو سٹیٹمنٹ دی تھی وہ بڑی سوچ سمجھ کے دی تھی، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر پارٹی کو منتشر ہونے سے بچانا ہے، اگلے الیکشن کے اندر پارٹی کو اقتدار میں لانے کے حوالے سے ریس میں شامل رکھنا ہے، یا ایسے کوئی چانسز اگر بن سکتے ہیں، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب جو ہے ان کو ان کے بیانیے کے ساتھ اس کے پیچھے یعنی کھڑا ہوا جائے، اور اس سے نہ صرف پارٹی انتشار سے یا آپس میں اختلاف سے بچ سکتی ہے، بلکہ آنے والا جو الیکشن ہے اس میں بھی پارٹی جو ہے ایک اچھا خاصا رول پلے کر سکتی ہے، اور نون لیگ جو ہے اس کی جو جیت کے بھی امکانات واضح ہو سکتے ہیں اگر شہباز شریف صاحب کے پیچھے پارٹی کھڑی ہو اور ان کے جو بیانیے ہیں اس کو فالو کیا جائے، جو کہ ایک مفاہمت کا بیانیہ ہے۔ اور اگر نواز شریف صاحب یا مریم صاحبہ جو ہے اس کے بیانیے کے اوپر نون لیگ چلے گی، تو نہ صرف نون لیگ جو ہے اختلافات کا شکار ہو جائے گی، تتر بتر ہو جائے گی، بلکہ آئندہ آنے والے جو انتخابات ہیں اس میں جیت کے واضح امکانات بھی کوئی روشن نظر نہیں آ رہے۔ تو اسی وجہ سے ان کا یہ ایک دانستہ انہوں نے سٹیٹمنٹ دی تھی، اور اس کے بعد مریم صاحبہ کا جو رد عمل ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح رفٹ ہے، کس طرح شہباز شریف جو اب ہے وہ نواز شریف یا ان کی فیملی، خاص طور پر مریم صاحبہ جو ہے ان کے لیے وہ ناپسندیدہ ہے یا ان کو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو پنجابی میں ایک مثال ہے کہ پنڈ وسیا نہیں چکے پہلے آ گئے۔ تو اب اندازہ لگا لیں کہ ابھی دور دور تک الیکشن جو ہے اس کے کوئی امکانات نہیں ہے، نون لیگ کو اس طرح کوئی اقتدار میں آ نہیں رہی پارٹی، اس کے باوجود صرف ایک سٹیٹمنٹ تھی شاہد خاقان عباسی کی، لیکن مریم صاحبہ سے وہ بھی ہضم نہیں ہوئی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ تو دوسری جانب آپ ایک اور بات اس میں دیکھیں کہ شاہد خاقان عباسی کی سٹیٹمنٹ نے اندر ایک اور بات بڑی انہوں نے واضح کی تھی۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب پارٹی کے صدر ہیں، تو لہذا جو صدر ہے اسی کو ہی امیدوار بنایا جائے گا، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی لاجک پیش کی تھی کہ مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب چونکہ نااہل ہیں اس لیے وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے۔ اب یہ دو چیزوں کو ریورٹ کرنا بھی مریم صاحبہ کے لیے بہت ضروری تھا، اپنی سروائیول کے لیے، اپنی پارٹی کے اوپر گرفت رکھنے کے لیے۔ تو انہوں نے ایک تو یہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے جو قریبی حلقوں میں یا اس طرح کی بات ایک پھیلائی گئی ہے، دانستہ پھیلائی جا رہی ہے کہ نواز شریف یا مریم صاحبہ جو ہے وہ الیکشن جو آنے والے ہیں ان سے پہلے جو نااہلی کا ان کے اوپر جو ٹھپا ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ بات وہ بڑی تواتر سے کر رہے ہیں کہ وہ جو نااہل ہوئے ہیں یہ تاحیات نااہلی جو ہے یہ یا آئندہ جو آنے والے الیکشن ہے اس سے پہلے یہ نااہلی کا دبا ان کے اوپر سے ختم ہو سکتا ہے، اور اس حوالے سے وہ بڑے پر امید دکھائی دیتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس طرح کی وہ بات کا تاثر دے رہے ہیں۔ دوسری جانب مریم صاحبہ اگر اس طرح کا نااہلی کا معاملہ بھی ان کا عدالت سے کوئی حل ہو جاتا ہے یا اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا آپشن ہوتا ہے تو وہ صدر کی امیدوار بھی ہیں، پارٹی کی صدارت جو ہے اس کے حوالے سے بھی وہ کچھ جو قریبی ان کے حلقے ہیں یا مختلف جو لوگوں سے باتیں آئی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم صاحبہ کی جانب سے یا ان کو نواز شریف صاحب پارٹی کا صدر بھی نامزد کر سکتے ہیں۔ تو اگر وہ صدر بن جائے گی تو اس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب کے بیان کے اندر جو دو واضح وجوہات بتائی گئی تھی، شہباز شریف صاحب کو صدر امیدوار وزیر اعظم کا بنانا اور مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب کو باہر رکھنا، تو یہ اس کے برعکس ایک جواب مل جائے گا، اور شہباز شریف صاحب جو ہے ان کا جو وزارت عظمیٰ کا جو خواب ہے یا اس کے امیدوار کا جو خواب ہے وہ بھی ادھورا رہ جائے گا۔ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے نون لیگ جو ہے سندھ کے اندر اس کی کوئی اس طرح خاص پذیرائی نہیں ہے، ابھی کے پی کے بلدیاتی الیکشن میں آپ دیکھ لیں وہاں پہ بھی کوئی خاطر خواہ وہ نتائج حاصل نہیں کر سکی۔ گلگت بلتستان کے الیکشن ہوں یا آپ آزاد کشمیر کے الیکشن کی بات کریں تو وہاں پہ بھی نون لیگ کو
کوئی خاصی کامیابی نہیں ملی. لیکن پنجاب کے اندر نون لیگ جو ہے وہ خاصی ابھی بھی پاپولر پارٹی ہے, اور 14 جو ضمنی انتخابات ہوئے اس میں سے 12 جو نشستیں ہیں وہ نون لیگ نے حاصل کی ہیں. تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ پنجاب کے اندر اب بھی نون لیگ کی جو ہے پارٹی کا یا نون لیگ کا ایک ووٹ بینک ہے, اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو موجودہ مہنگائی ہے اور جو بے روزگاری ہے, غربت میں جس طرح صورتحال ہے, اور جس طرح ایک بے یقینی کی صورتحال ہے, اور جو عوام نے عمران خان صاحب سے امیدیں وابستہ کی تھیں, بہت ساری امیدیں وابستہ کی تھیں, اس پہ ابھی تک وہ پورا نہیں اتر سکے. تو اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے. زرداری صاحب جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں پنجاب کے اندر پارٹی کو دوبارہ ریوائول کے حوالے سے, لیکن ان کے بھی ووٹ بینک میں اضافہ تو ضرور ہوا ہے. ساؤتھ پنجاب کے الیکشن میں دیکھیں یا لاہور کے الیکشن میں دیکھیں, لیکن جس طریقے سے ایکسپیکٹیشنز کی جا رہی تھی کہ وہ بھی سیٹیں آہستہ آہستہ کوئی نکالیں گے یا شیئر ایک ان کو ملے گا, ابھی تک وہ اس میں کامیاب دکھائی نہیں دے رہے. تو دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. بہرحال آج کے لیے اتنا, اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.